تم اسے منبر دیتے اور اسے وقت دیتے، وہ بولتا، سنتی دنیا کے علی کیا ہے، ارے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا. تم نے اسے تلوار دے کے کبھی کہاں مصروف، کبھی کہاں مصروف، کبھی کہاں مصروف کر دیا. جملہ کہوں میں؟ اجازت ہے؟ فرنٹ والا مجمع نہ لے میرے. چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، مورخ کے قلم میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ کبھی سوال کرنے والے نے علی سے سوال کیا ہو، مانگنے والے نے علی سے مانگا اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. عادی میرا علم پہ ہاتھ ہے، اس کے اوپر قسم کوئی نہیں. بابا کل رات ایام عزا چل رہے ہیں، ملیر جعفر طیار سوسائٹی برے صغیر کی شیعہ کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے. مجھے مولا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی جشن پڑھ رہا ہوں، اس قسم کی خیرات تھی. یہ بندوں ہاتھوں کی لحاظ رکھنا. اور یہودی عالم دین نے مجمع سے کھڑے ہو کے کہا تھا، یا علی سوال لے کے آیا ہوں، دیں گے جواب؟ فرمایا میں تو منبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرے. اس نے کہا یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. سوال اس نے آتے ساتھ کیا، یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے. فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. ویکھو جے لطف لینا نے تو گل کردا، جے آپ تے میں دوواں نوں بھی سورا کرنا جے تے پھر رہن دینے ہیں. میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. اب اس نے سوال بدلا، یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. اب علی کے سامنے تو چالاکی نہیں ہو سکتی. یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. فرمایا تو نے سوال بدلا ہے تو خیرات جواب بھی بدلے گی. ہادی سر چاہ میرا ویر. فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ہے جو میرا خدا نہیں دیکھتا، کہ بلا اب کونیاں چلیں، اب چٹکیاں بجیں، یہ علی نے کیا کہہ دیا، آج ہمیں بات کرنے کا موقع مل گیا. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھ؟ او بندہ آیا ہی نہیں مجلس سے جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا. اور یہ علی نے کیا کہہ دیا، وہ کیا ہے جو خدا نہیں دیکھتا؟ بھری مسجد میں تمام خدائی کے سامنے سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد والی نجف نے فرمایا، اے یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. اب خدا کی قسم ایسے سوال چلتے گئے تو پھر بات سمجھنے میں آئے گی ہی نہیں، اور یہ سوال ہی چلتے رہیں گے. بات یہ کر رہا ہوں کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے، علی کے بچوں سے اچھا کون بولے. خدا کی قسم یہ وہ جملے میرے امام وقت کے بارے میں 1400 سال پہلے میدان کربلا میں میرے امام حسین فرما گئے تھے. فرمایا تم آج ہم سے لڑنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو کہ ہم مٹ جائیں گے؟ فرمایا یہ دنیا جب تک رہے گی ہمارا نام رہے گا. فرمایا ہمارا ایک آخری وارث آئے گا، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے. اب زندگی پہلی باری پڑھتا پیا، اور مولا کی قسم اتنا پریشر ہے کہ میں ڈر رہا ہوں پڑھا نہ پڑھا. حسین فرما گئے تھے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. وہ جب آئے ہادی پیر سر چاہ بہت شاعری سنیے، ذرا مصرے کا وزن کیجئے گا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفا. میرے محترم عالم دین ہے، ذرا ریسرچر تو ویسے بھی ہیں ہی ہیں، میں مصرع پڑھوں اس کا وزن کرنا. بابا اپنے قد سے زندگی میں پہلی بار اور یاد بھی نہیں ہے، آتا گیا تو پڑھتا جا رہا ہوں. فرمایا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. حسین فرماتے ہیں بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. کافیہ کیا چل رہا ہے بابا؟ پہلی بار ہی پڑھتا پیا، پڑھنا بھی نہیں آتا، ڈیلیوری پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ادا کرنے ہیں. اللہ کرے اچھے سے سمجھا سکوں. انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے صاحب، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. فرمایا وہ جب آئے گا تو دن، میرے بھائی ہاتھ کھولنے ہیں خدا دا واسطہ، انج بندے ٹھاڈ چ نہیں باندھے جویں تسی اینی گرمی چ بیٹھے ہو. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. یہ دیکھنا پورا مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے، داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے.
یہ وظائف الابرار میرے سر پہ ہے. میں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. اگر آج کے پورے دن میں اتنی چھوٹی بات میں کوئی ذاکر بھی اتنی لمبی تاریخ سمیٹ جائے تو میرا گریبان حاضر ہے, ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. حسین جملہ کیا کہہ رہے, فرمایا ہمارا آخری وارث آئے گا تو ہوگا کیا, وہ جب آئے گا تو دن پر چوتھا قافیہ ہادی بھائی, دن پلٹیں گے غمخاروں کے, رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, ارے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ بلند رکھنا, تمہیں مولا کا واسطہ, ہاتھ نیچے نہیں. اور شعر سنو کیا کہا ہے, وہ جگر کاٹ کے, وہ جگر کاٹ کے. حسین فرما رہے ہیں وہ جگر چیر کے رکھ دے گا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں. بابا جی گال پتہ نہیں کتنے بھی جلدی ہے. حسین فرماتے ہیں ہمارا آخری وارث آئے گا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. اور شامیوں سنو, یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, یا علی کہہ کے, یا علی کہہ کے. کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. پہلے کیا کہہ رہے تھے, فرما کیا رہے تھے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. پھر فرماتے ہیں یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مولا آپ کو سلامت, میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. ٹائم کیا ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے, راضی. ہمیشہ جی ہیں آپ لوگ, ہمیشہ سلامت رہیں. میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام عزاداروں کا بے شک بے شک بے شک. انگریز نے لکھ کے توڑ کے انہیں کیا کائنات امام, کائنات امام, کیا کائنات آپ ہی بنانا رہے ہیں. نوکر بھی اتنی سمجھ وچم دے وہ کائنات دے وارث خدا آپ بناندہ رہے تھے. خوشیودی امام زمان علیہ السلام, بلند الصلوات. انگریز لکھ کے قلم توڑ کے پتہ نہیں خدائی آپ ہی بناندہ رہے ہیں. کھلو جا ویسے بانا نہیں, مجھے مجمع اجازت دے تو میں نے دی گل کمپلیٹ کرتا ہوں. علی سے سوال ہوا یہ دنیا بنی کیسے. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن, وہی یہودی عالم. فخلق مادۃ مثل السماء والارض ثم نظر الیها نظر الهیبۃ فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. علی فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا, پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا, پھر اس پانی کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ بننا شروع ہوا. بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. علی فرما رہے ہیں بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی, جھاگ سے آسمانوں کو بناتا گیا, بخارات سے زمینوں کو بچھاتا گیا. جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو جانداروں کے لیے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی. علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے پہلا آسمان بنایا. اللہ نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ. اللہ نے دوسرا آسمان بنایا جس کا نام ہے قیدون. اللہ نے تیسرا آسمان بنایا جس کا نام ہے ماعون. اللہ نے چوتھا آسمان بنایا جس کا نام ہے فیلون. اللہ نے پانچواں آسمان بنایا جس کا نام ہے مسحرہ. اللہ نے چھٹا آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ. اللہ نے ساتواں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس. ساتویں آسمان کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوتی. علی فرماتے ہیں سن, عروس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ, اس کے اوپر ہے جنت الماوا, اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, اس کے اوپر ہے حجاب المجد, اس کے اوپر ہے حجاب الکبریاء, اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, اس کے اوپر ہے حجاب ملکوت, اس کے اوپر ہے حجاب العزت, اس کے اوپر ہے حجاب العصمت, اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش جہاں میرے رسول کی جوتی کو عرش کا تاج بنایا گیا. جنہیں سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلال کلندر. اس کے اوپر ہے بانا نہیں, بانا نہیں. اچھے کھلوتے ہی گل سنو, علی تسی تھکے ہو میں نہیں. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے وہ عرش جہاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین عرش کا تاج بنی. یہودی سینہ کوٹ کے کہتا ہے زمانہ سنے میں کوئی مسلمان نہیں, کوڑی گل دے آیا, میں مسلمان نہیں,
لیکن اس نے بیان ایسے کیا ہے مجھے شک پڑ رہا ہے یا یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حیدری. پڑھیے شعر. جی آپ جی واہ 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 واہ. دمبے تلے آ رہے ہیں ہماری باری. اچھا مولا خیر کریں جی. کراچی تک یاد رہے گا آپ کو یہ نعرہ. فابے آئیے اللہ ربکما تکذبان علی کل ایمان نعت قرآن نعمت عظما آیت کبرا بوترابی زمینی آسمانی غدیری فقیری قرآنی ایمانی کلندری نعرہ زندہ باد زندہ باد. سلامت 16 سے 19 محرم انشاءاللہ چک بلا لوٹ آپ کو سلام کریں گے پورے کم سے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. بھائیوں کے پاس انشاءاللہ گجرال بھی عید کی رہ گئی ہے اگلے سال پڑھ دیں گے روز روز کم نے تے راضی رہ گئے. باقی یہ انشاءاللہ باجرا گڑی کا میں بزرگوں یا تے اسی کلے رہ گئے یا پھر وڈی خیرات ہونا انشاءاللہ. سر جی مصرا میں 4 باری ممبر تے ولایا گیا تے پڑھیا نہیں تے نہیں سی پڑھنا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل بابا جی شعر سنو. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں میرا کام ہو جائے گا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا جسے غدیر اٹھ کے بول یار داد تھوڑی ہے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. مل کے بولو حیدر حیدر. ایک نجف رسا نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری. ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. مجھے وہ عقل کا اندھا تھکنا نہیں علی میں ٹر رہا. مجھے وہ عقل ہادی بھائی مولا آپ کی محنت قبول فرمائے. علی عباس اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ رہے. مجھے نہیں یاد انچولی میں کیا ماحول بن گیا اب تو دنیا دیکھ بیٹھی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے. بھائی کیمرہ مین بندہ بتانا ہے انکل جی بیٹھنا نہیں. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. میرے مولا خیر ٹھیک ہے. فلک سے دمبے کا آنا فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا. راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. مالک اس قوم کے جوانوں کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. مالک اس قوم کی بیٹیوں کو سیدہ کی کنیزی کی توفیق سے مزید نوازے. مالک اس قوم کی بیٹیوں کو شرم و حیا کی دولت سے مزید نوازے. میرے مولا کچھ ایسا کرم کریں کہ جوان جو ہے وہ اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھے اور یہ سلسلے چلے. میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج. بس اب مختصر وقت میں یہی باتیں کر سکتا ہوں. کھل کے بات کرنے کا وقت بھی نہیں. سامعین ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ یہ کھلے بال یہ بازار یہ لوگوں کا ہجوم ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. بس راضی رہیے گا. بالکل بڑے بھائی ہیں میرے گھر والا حساب ہے. میں مولا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں صرف اس مجلس کے لیے کراچی سے آیا ہوں. مجھے واپس جانا ہے اور وہ بھی ان کا حکم تھا. نہ بھی وہ اس طرح کی بات ہوتی تو میں حاضر تھا. وہ دوسری بات نہیں. سلامت رہیں سلامت. 10 کربلائیں بھی خدا کی قسم ہو جاتی نا. 10 کربلائیں بھی کربلا کے بازار کربلا 10 بھی ہو جاتی نا. مومن بے ہوش ہو جاتے ہیں. ذاکرین تھک جاتے ہیں. بارگاہوں میں قیامتیں آ جاتی ہیں شام غریباں یا 10 محرم کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی گردن پہ کند خنجر چلایا گیا.
خدا کی قسم جہاں دنیا تھکتی ہے نا غربت وہیں سے شروع ہوتی ہے. 10 کربلائیں بھی ہوتی تو شام کی کسی ایک گلی کا موڑ نہیں ہوتا. سید الشہداء کا سجدہ، وہ سجدہ جسے حق کو باطل کی پہچان ہوئی، ایسا پر اسرار وقت کہ جب بندہ خدا سے کہہ رہا ہے میرے مالک کھول سورج کے 40 دروازے تاکہ میں تیرا اور توانائی سے سجدہ کروں. نماز تو میرے مولا نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب دائیں جانب اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی. نماز سامعین گرامی میری مخدومہ فاتح شام نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. جس بات میں سے جتنا بھی درس مل جائے. کیا میں بیان کروں کہ شام کیا تھی، کہ شام کا بازار کیا تھا؟ کیا یہ جملہ کافی نہیں کہ 10 کربلائیں بھی ہوں تو شام کا ایک موڑ نہیں بنتا؟ شام کا دنیا پوچھتی ہے یہ روتے کیوں ہیں؟ شیعہ سنی میرے بھائیوں، دنیا سوال کرتی ہے 10 محرم سے بڑھ کے چہلم کیوں مناتے ہیں؟ میں ان تمام سوال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آج تک تم نے کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جو اپنے بھائی کا چہلم 1 سال کے بعد کرنے کو آئے؟ دنیا پوچھتی ہے یہ روتے کیوں ہیں؟ ارے یہ تھوڑی غربت ہے کہ یزید جیسا شرابی شراب کے نشے میں تخت پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا ان میں سے زینب کون؟ بابا یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ یہ آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ آپ ذاکرین سے، ہمارے ذاکرین سے سنتے ارے روایت نہ بھی ہو تو زبان حال کے لیے یہ جملہ بہت بڑا ہے. یہ وہ بہن تھی جس کا 18 میں سے 17 بھائیوں نے قد ہی نہیں دیکھا تھا. یہ تو وہ بیوی تھیں جو اپنے بابا کے ساتھ بھی نازوں سے باتیں کرتی تھیں، زیادہ کلام ہی نہیں کرتی تھیں. اس بیوی کو، جو بیوی اپنے نانا کی قبر پہ بھی شام کو جاتی تھی جب گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا تھا، اس بیوی کو شام کے بازار میں شرابیوں کے ہجوم میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. سب سے بڑی دکھ والی بات، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، جگہ جگہ پہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، وہ خاتون، وہ مستور اپنے آپ کو فاتح شام کی کنیز کہلوانا چھوڑ دے جو پردے کی قدر نہیں کرتی. علی عباس عسکری گناہگار ناقص آدمی اپنی زبان سے کتنا بتائے کہ علی کی بیٹی کا برقع کتنا قیمتی تھا. چھوڑ دے اپنے آپ کو سید سجاد کا عزادار کہلوانا، وہ جوان جس کے نزدیک نماز کی ویلیو نہیں. حسین کا ماتمی کہلوانا چھوڑ دے جو مجلس سے اٹھ کے کسی شرابی سے جا کے ہاتھ ملا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بڑی محنتیں، کتنے انبیاء کی محنتیں ہیں دین پہ، لیکن حسین کا بچہ جو کچھ نہیں لگایا ہی میرے مولا نے کچھ اتنا. سیر چاہو تو سنو، پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، لیکن خدا کی قسم اگر ایک بھی آنسو گر گیا تو بابا یہ جملہ علی عباس عسکری کی بخشش کے لیے کافی ہے. میں بتا ہی نہیں سکتا کہ علی کی بیٹی کی چادر کتنی قیمتی تھی. میں صرف بابا اتنا جانتا ہوں، اتنی قیمتی تھی کہ جو قافلہ قیدیوں کا کربلا سے شام کو جا رہا تھا نا، اس قافلے کے آگے 2 بڑے نیزے بلند تھے. ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا، دوسرے پہ بی بی کی چادر. یہ چادر اتنی قیمتی تھی، وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا. بھائی جان، علی دی دھی دا برقع، ارے جس کا نگران عباس علمدار ہو، یہ تھوڑی غربت ہے. پوچھتے نہیں تھے سجاد، بابا میں لے آیا ہوں. دنیا پوچھتی ہے نا چہلم کیوں مناتے ہیں، 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں.
ایک بہن سال کے بعد بھائی کا چیلم کرنے آئی ہے اور سید سجاد پوچھ رہے ہیں بابا میری ایک تھی وہ بھی واپس نہیں آئی, آپ کی 3 لے کر گیا تھا, تینوں واپس لے آئے ہوں, لیکن میری غربت کا واسطہ ذرا اٹھ کے مجھے پہچان کے بتائیں ان میں آپ کی بہن زینب ہے. بابا بڑا آسان ہے بابا, خنجر تلے سجدہ دینا آسان ہے, چچا عباس بازو کٹوا کے نہر کنارے سونا آسان ہے, بھائی علی اکبر سینے میں برچی کھانا آسان ہے, جناب عباس کا جلال مشہور ہے لاش تڑپی. سجاد یہ کام اگر آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ غیرت کے پروردگار کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. چچا یہ سب کچھ آسان ہے, مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں اور شام کا بازار. جملہ آنکھوں ہادی بھائی بڑی روحانیت ہے, مولا دی قسم ہے, میرے مولا یہ فرش عذاب نہیں بارگاہ میں اس وقت بچاتا ہوں, میں اگلی بات کرتا ہوں اور مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حق کی نہیں بنتا اس بات کے بعد جینے کا, خدا کی قسم اپنے قد سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. ہن تو سوچ حسین کیڈے غریب ہیں, ایک باری سوچ 2 اولادیں تھی میرے, جس کے آنسو نہ آئے وہ کوشش کرے وہ ماتم کر لے. بالکل زیادہ دن گزر گئے, تھوڑے دن رہ گئے ہیں سادات کی غربت کے اس میں, اور مانگنا مولا کی قسم وہ آنسو دیں گے. آنسو نہ مانگ سکو تو یہ ماتم کرنا, ہائے کرنا, یہ بھی نہ کر سکو تو سر نیچے کر لینا. جملوں کے احترام میں اس سے زیادہ رعایت میں نہیں دے سکتا, پتہ نہیں حسین کی بیٹی ناراض نہ ہو جائے کیونکہ قیامت آمیز جملے ہیں. ہادی برا سرچا 2 اولادیں تھیں حسین کی جو کربلا سے بھائی جان بچ گئیں, ایک سید سجاد, ایک 4 سال کی سکینہ. سنتے ہیں آپ علماء و ذاکرین سے کہ بازار کے ہر موڑ پہ جب بھی کوئی ظالم مارتا تھا تو ایک بہن اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کے پوچھتی تھی بھیا میں واپس گھر کب جاؤں گی. آپ سنتے ہیں ذاکرین سے بہن بھائی کے زنجیر ہلا کے پوچھتی تھی بھیا میں وطن واپس اپنے گھر اپنی شوہرہ کے پاس واپس کب جاؤں گی جہاں میری دادی کی قبر ہے, جہاں ہمارے جد دفن ہے, بھیا میں وطن واپس کب جاؤں گی. آپ سنتے ہیں, آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ بہن کے سوال کا جب جواب بھائی کے پاس نہیں ہوتا تھا, حالانکہ امام وقت ہیں لیکن جواب نہیں ہوتا تھا, تو یہ علماء سے آپ سنتے ہیں اسی وقت پھپھی کی جانب چہرے کا رخ کرتے تھے اور رو کے فرماتے تھے پھپھی دعا مانگ اب سجاد کو موت آ گئی. بہن سوال کرتی اور میں صدقے ہوں اور میری مخدومہ اس جوان کو ماتم کی خیرات دیجئے گا جو یہ جملہ سمجھ جائے. باقیوں کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب, میں کے دساں حسین کتنے غریب ہیں. بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے, سجاد فرماتے تھے اماں دعا مانگ سجاد مر, اور تو نے نہیں پہچانا قبلہ جو موت مانگتا تھا وہ وطن واپس آ گیا اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی. وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے ماتم نہیں کیا, جو موت مانگتا تھا وہ واپس آ گیا, جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی. آپ سنتے ہیں نا ذاکرین سے, آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑوں میں, صاحب میری توقع سے اچھا ہو گیا. اپنی 4 سال کی بہن یزید کے شہر میں دفن کرنا, وہ وقت کیسا کڑا وقت ہوگا جب سید سجاد آخری بار اپنی بہن کی قبر پہ سلام کو آئے ہوں گے. نہیں سنتے آپ ذاکرین سے, سنتے ہیں آپ لوگ. یہ ہمارے پنجابی ذاکرین کتنا پیارا پڑھتے ہیں. قیداں رہا ہوئے قیداں چوں, قیداں چھٹیاں زنجیر لتھے تے بہن دی قبر تے آ کے آدن سکینہ اٹھ تیرے دور میں شمر تو گھینا. سکینہ اٹھ کے ویکھ تیرے سجاد دے زنجیر لے گئے. سکینہ میں وطن تے واپس بلے وینا. ادھے منٹ دے بعد میں ممبر چھڑتا پیا, او بندہ دردوں دی قبلہ گاہ سین اگوں معافی منگے جڑا ماتم نہیں کر سکتا, جڑا ہائے نہیں کر سکتا. سکینہ میں وطن واپس بلے ہوئے نا, سکینہ میں 2 گلوں دی معافی منگن آیا, ماتم دی تیاری کرایا میں ممبر چھوڑتا پیا. سکینہ میں ویندا پیا, سکینہ میں 2 گلوں دی معافی منگن آیا, قبر چ تڑپی میرا انج نہ آکھ معافی او منگدا ہے جڑا غلطی کرے. سجاد تو معافی کیوں منگدا ہے؟ شام دی زمین وچ زلزلہ آیا, شالا سادات غیر سادات میرے شیعہ سنی بھیڑا سن کے سمجھ کے ہائے کریں, اور میرا سجاد معافی او منگدا ہے جڑا غلطی کرے.
سجاد تو معافی کیوں منگنا ہے؟ غیرت پروردگار دی قبلہ ڈھا نکلیے. میرے امام رو کیا دن سکینہ معافی منگدا غلطیاں دی نہیں میں دو مجبوریاں دی معافی منگن آیا. سکینہ پہلا میں قیدی ہوں دوسرا تو زخمی آئے. سکینہ میں قیدی ہوں جنوں ماتم نہیں آندا سر تلے کر لوے. سکینہ ایک میں قیدی ہوں دوسرا سکینہ تو زخمی آئے. میں معافی منگن آیا میں قیدی ہوں سکینہ تو زخمی آئے. قبلہ کریم دی دھی آئی قبلہ کریم دی بہن آئی بھرا دے سوال دا جواب نہیں دیتا. آپ کریم آئی والدہ بھرا دے سوال کیتا قبر چ میت تڑپیا. میری سین رو کیا کہ سجاد میں تیری اجڑی ہوئی بہنا سجاد میں زندگی کچھ منگیا نہیں سجاد میں قبر چ منگدیاں اج آخری سلام نو آئے. سجاد میری غربت دا واسطہ میں خالی نہ بنا میں اور میری بہن حکم کر کے منگدی ہے. میری مخدومہ رو کیا کیا معافیاں نہ مانگ صرف بہن نو ایک سوال دا جواب دے. سجاد جواب دے 1600 میل دے سفرچ بابے دا قاتل جس ویلے میں تماچا مریندا ہی تو آنکھ بند کیوں کریندا ہے؟ غیرت دا پروردگار رو کیا دے متا بابے نو آکھے میں نو سجاد چھڑایا نہیں. متا بابے نو ونج کے آکھے سجاد ویدا رہی ہے سجاد میں علی دی